کون سی جگہ اخلاص کا مرکز ہے اور صحیح تربیت کس سسٹم اور نظام میں ممکن ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر سورہ اعراف کے اس قرآنی سفر میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اے رسول کہیے کہ یقیناً کبھی اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر ایسی بات کی تہمت لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا خوبصورت سا ترجمہ۔ آئیے جانتے ہیں آیت کریمہ کے نکات میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ نکات۔ ہم قرآن کی تفسیروں میں پڑھتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے ننگے رہنے کے سلسلے میں ہے، خصوصاً طواف کی حالت میں، جس کا جاہلیت کے دور میں بھی رواج تھا۔ وہ لوگ یہ کام اپنے بڑوں کی تقلید میں کیا کرتے تھے، لیکن دعویٰ کرتے تھے کہ پروردگار نے انہیں اس طرح طواف کرنے کا حکم دیا ہے۔ بدکار لوگ پیروی تو اپنے باپ داداؤں کی کرتے ہیں، لیکن اپنے شرک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 148۔ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہ کرتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 35۔ ان کے بقول یہ خدا کی مرضی تھی جو ہم مشرک ہو گئے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے چونکہ خدا نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے لہٰذا ان کی برائیوں اور بدکاریوں پر بھی وہ راضی ہے، یا پھر یہ سب کچھ اسی کے حکم سے انجام پا رہا ہے۔ اس آیت میں پہلے انہوں نے اپنے بزرگوں کا طریقہ سامنے رکھا، وجدنا علیہا آباءنا، پھر حکم خدا کا ذکر کیا ہے، واللہ امرنا بہا، یہ شاید اس لیے ہے کہ ان کے نزدیک ان کے بزرگوں کا طریقہ حکم خدا سے زیادہ اہم ہے۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو تو جان لیا، آئیے جانتے ہیں کہ آیت کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، گناہ کر کے بہانے بنانا خود گناہ کرنے سے بدتر ہے اور شیطان کے غالب ہونے کی نشانی ہے، چاہے سماجی بہانہ یعنی بڑوں کا بہانہ ہو یا دینی یعنی خدا کا برائی پر حکم کرنے کا بہانہ ہو۔ نمبر 2، اپنے اجداد کے غلط اور برے طریقہ کار پر عمل کرنا، دین میں بدعت، شیطان کی سرپرستی کو قبول کرنا اور ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 3، کچھ اعمال اتنے فاسد اور برے ہوتے ہیں، ان کی برائی اس قدر واضح اور روشن ہوتی ہے کہ انہیں فحشا کہا جاتا ہے۔ فحشا ایسے گناہ کو کہا جاتا ہے جس کی برائی واضح ہو۔ نمبر 4، کبھی کبھی انسان کی گمراہی آئندہ نسلوں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے اور آنے والی نسلوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ایسی ہی گمراہ لوگوں کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 5، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہمیشہ قابل فخر نہیں ہوا کرتا اور ہر کام میں ان کی تقلید جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا۔ فعل ماضی کا جواب فعل مضارع کے ساتھ دیا گیا ہے تاکہ تسلسل اور استمرار پر تاکید کی جائے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ اب جانتے ہیں آیت نمبر 29 کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔
قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون۔ اے رسول کہو میرے پروردگار نے مجھے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ اپنے چہرے کو سجدے پر رکھو ہر نماز کے وقت اور اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، جس طرح اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح تم اس کے حضور پلٹ کر جاؤ گے۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف۔ نکات: قسط بھید بھاؤ کے مقابلے میں ہے، یعنی جس شخص کا جو اس کا حق بنتا ہے دیا جائے، نہ کہ کسی دوسرے کو دیا جائے۔ اس آیت میں کئی الگ الگ موضوعات بیان ہوئے ہیں، مثلا تربیت، عدل و انصاف، عبادت، جماعت، وحدت، دعا، نیت اور خلوص، معاد اور قیامت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کو مرحوم طبرسی نماز کے بعد دعا کرنے اور گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارنے پر تاکید قرار دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ تفسیر اثنا عشری۔ معاد یعنی قیامت کے دن انسانوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا جسمانی ہے۔ جس طرح مٹی کے تمام ذرے غذا کے ذریعے آپ کے اندر جمع ہو چکے ہیں، اسی طرح تمہاری گلی سڑی ہڈیاں بھی قیامت کے دن جمع ہو جائیں گی۔ کما بدأکم تعودون، جس طاقت نے تمہیں ایک قطرے اور ایک اسپرم سے پیدا کیا ہے، قیامت کے روز وہی تمہارے جسم کے حصوں کو بھی زندہ کرے گا۔ روایت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کما بدأکم تعودون سے مراد یہ ہے کہ جس عقیدے پر تم مرو گے اسی عقیدے پر اٹھائے جاؤ گے۔ مومن ایمان کے ساتھ اور کافر اپنے کفر کے ساتھ۔ المومن علی ایمانہ والکافر علی کفرہ۔ تفسیر مجموع البیان۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں لوگ ننگے محشور کیے جائیں گے، بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو تو جان لیا ہے، اب جانتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ پیغام نمبر 1، انسان کو قسط یعنی عدل کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ برے کام قسط و عدل کے دائرے سے باہر ہیں۔ نمبر 2، مخلص ہو کر دین کا پابند رہنا قسط و عدل کے عام ہونے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3، عبادت کے ساتھ ساتھ بھید بھاؤ روکنے کا ذکر ہوا ہے، گویا نماز و عبادت عدل کے ساتھ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 4، صحیح تربیت عادلانہ سسٹم میں ہی ممکن ہے، اور عدل و انصاف اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ نمبر 5، دین میں انسان کے سماجی، عبادی اور اعتقادی پہلوؤں کو نظر میں رکھا گیا ہے۔ نمبر 6، مسجد اخلاص کا مرکز ہے، شرک و ریا کا نہیں۔ نمبر 7، دعا کی شرائط میں سے ایک نیت کا خالص ہونا ہے۔ نمبر 8، قیامت کی طرف توجہ اور ایمان عدل کے برقرار کرنے اور انسان کے اخلاص کا باعث ہے۔ نمبر 9، پہلی خلقت معاد کے امکان کی دلیل ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ اس کائنات میں اخلاص کا مرکز مسجد کو قرار دیا گیا ہے۔ مسجد میں اخلاص کے لیے آئیے، ریاکاری اور مکاری کے لیے نہیں۔ صحیح تربیت عادلانہ نظام میں ممکن ہے، عدل کے سسٹم میں ممکن ہے، اور پروردگار عالم عادل حقیقی ہے جو انسان کی صحیح تربیت کر سکتا ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔